منزل ہے. اللہ نے کہا ہے محمد ہم آپ کو اپنی صفت کا مظہر بنا رہے ہیں. اب اس صفت قدیم کو آل محمد پر مطابقت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قدیم صرف وہ ہوگا جو واجب الوجود ہو، اور واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے. تو جب نہیں آواز قدرت آئے اے آل محمد ہم واجب الوجود ہیں، پوری توجہ، ہم واجب الوجود ہیں علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے. حتیٰ ہم تمہارے مقابلے میں بھی قدیم ہیں. ہم قدیم علی الاطلاق ہیں. ہم وہ ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. تم بھی نہیں جانتے کہ ہماری ابتدا کیا ہے اور ہماری انتہا کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم قدیم علی الاطلاق ہیں، یعنی میری کوئی ابتدا نہیں جانتا، کوئی انتہا نہیں جانتا، حتیٰ تم بھی نہیں جانتے. بلکہ یوں کہا جائے اللہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا اور انتہا ہے ہی نہیں. نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. آل محمد تم قدیم ہو کس طریقے سے؟ تم قدیم بالاضافت ہو، یعنی تم ہمارے مقابلے میں تو حادث ہو مگر ساری کائنات کے مقابلے میں قدیم کہلاؤ گے. یعنی ہم تمہاری ابتدا بھی جانتے ہیں، تمہاری انتہا بھی جانتے ہیں، مگر پورے عالم امکان میں کوئی ایسی فرد بشر سامنے نہ آئے گی جو یہ بتا سکے کہ تم کب سے ہو اور کب تک رہو گے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں آل محمد کی جہاں تک گفتگو ہے، سوائے خدا کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے. یعنی اللہ کے مقابلے میں تو حادث ہیں، مگر پوری کائنات کے مقابلے میں یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ جانتا ہے کہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے، مگر پوری کائنات کے لیے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یعنی آل محمد جب پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکین تھا نہ مکان، نہ چاند تھا نہ ستارے، نہ سورج تھا نہ آسمان، نہ حوریں تھی نہ غلمان، نہ بلبل تھی نہ کہکشاں، نہ باغات تھے نہ دریا، نہ پیڑ تھے نہ پودے، کچھ بھی نہ تھا. اس وقت آل محمد تھے. اللہ نے سب سے پہلے آل محمد کو پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے بہت بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں پہ اس سال میں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے. عزیزان گرامی، میرا اعتماد ٹوٹنے نہ پائے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا ہے. نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بنایا ہے. جب کچھ نہ تھا تب یہ پیدا ہوئے تھے، تب یہ موجود تھے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا اور آل محمد تھے تو آل محمد نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ بہت عظیم بات کر رہا ہوں، آپ سب کی توجہ چاہوں گا ایک سیکنڈ کے لیے. جب عزیزان گرامی کچھ نہ تھا تو آل محمد نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ عزیزان گرامی، انسان اثر کو دیکھتا ہے، مؤثر کو جانتا ہے. عزیزان محترم، ڈاکٹر صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے، پروفیسر صاحب میرے سامنے موجود ہیں. میں کیا جانوں یہ کون ہے؟ جب تک ان کا اثر سامنے نہ آئے، جب تک ان کی کتابیں سامنے نہ آئے، جب تک ان کا لیکچر سامنے نہ آئے، جب تک ان کی تخلیق سامنے نہ آئے، ہم نے ان کے اثر کو دیکھا، ان کو پہچانا کہ یہ کیا ہے. ایک سائنٹسٹ اس مجمع میں موجود ہے، ہم کیا جانے کہ وہ کون ہے، اس کا معیار کیا ہے. جب اس کی تخلیق سامنے آئی تب سمجھ میں آیا کہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا انسان ہے. شاعر آپ کے درمیان ہے، ہم کیا جانے، ہم کیسے پہچانے کہ وہ کون ہے، مگر جب اس کا اشعار سامنے آئے، اشعار کا مجموعہ سامنے آیا تب سمجھ میں آیا کہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے شاعر ہیں. کوئی بلڈر ہے، ہم کیا جانے کہ یہ کون ہے، مگر جب اس کی بلڈنگوں کو دیکھا، اس کی بنائی ہوئی عمارتوں کو دیکھا، اس اثر کو دیکھنے کے بعد مؤثر کی معرفت ہوتی چلی گئی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، انسان اثر کو دیکھتا ہے، مؤثر کو پہچانتا ہے. دنیا والوں نے کائنات کو دیکھا کہ پوری کائنات اثر ہے خدا کی، وہ ہے مؤثر. دنیا کو دیکھتے چلے گئے، وہ اثر کو دیکھتے چلے گئے، اس مؤثر کو پہچانتے چلے گئے. میں مانوس مثالوں سے لے کے آپ کو آگے بڑھوں گا. بغیر باغبانی کے پروان نہیں چڑھ سکتا تو اتنے بڑے باغ عالم کا یہ درخت کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟